بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت جب کہ بہت زیادہ مشکل ہو گئی تھی حالات، 1 سال پہلے ہجرت سے تقریباً معراج کا واقعہ یہ پیش آیا۔ اور کیا نشانیاں دکھائیں اس میں؟ بہت ساری، جیسے وہاں پر گئے اور اوپر معراج کا سفر کیا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، فرشتوں کا مشاہدہ کیا، پھر اسی طریقے سے نماز جو ہے وہ دی گئی۔ تو پھر انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس کتاب، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ وکیل کون ہوتا ہے؟ وکیل دنیا میں بھی ہوتے ہیں نا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کے اوپر بھروسہ نہ کرنا۔ ٹھیک؟ اب جو وکیل ہوتا ہے، آپ اس کو ایک طرح سے مختار بنا دیتے ہیں اپنے معاملے کا، اور وہ پھر آپ کو، آپ کی آگے جو ہے وہ کورٹ کے اندر آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرنا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے۔ نوح کی نسل میں سے ہو، اور نوح شکر گزار تھا۔ اور شکر گزاری کا تقاضا کیا ہے پھر؟ کہ اللہ کے بندے بن کے رہو۔ اور پھر شکر گزاری جو ہے وہ عبادت کا حصہ ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے تو۔ اور اس کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے؟ زبان سے بھی، دل سے بھی، اور جوارے سے بھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اظہار کیسے کرتے تھے؟ طویل قیام کر کے۔ اتنا طویل قیام کرتے تھے تہجد میں کہ آپ کی پنڈلیاں سوج جاتی تھیں، تو جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ اتنی مشقت کی عبادت میں کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں شکر گزار نہ بنوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت یہ قرآن دیا ہے، قرآن کے ساتھ ریلیٹ کیا نا۔ اور پھر دوسری بڑی نعمت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ دیا ہے، اسلام دیا ہے، مسلمان بنایا ہے۔ تو کیا پھر ہم شکر گزار نہ بنیں؟ کیا کرنا پھر؟ رمضان ہے، قیام اللیل کریں۔ تھک جاتے ہیں نا، پھر غصہ بھی آتا ہے، بچوں کو تو غصہ بھی آتا ہے کہ امام صاحب اتنی لمبی لمبی تلاوت کیوں کرتے ہیں۔ بزرگ بھی ہوتے ہیں، اور ویسے بھی خواتین، بچوں، چھوٹے بچوں کا ساتھ بھی ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کیا ہم شکر گزار نہ بنیں؟ جبکہ ہم ایک شکر گزار نبی کی امت میں سے ہیں، اور اس نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم، سال میں ایک مرتبہ تو رمضان آتا ہے، تو کیوں نہ پھر ہم اس میں طویل قیام کریں؟ اور فائدہ پھر بھی ہمیں ہے، فائدہ پھر بھی ہمیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کی راتوں میں اللہ کی رضا کی خاطر قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو ہم میں سے کون یہ نہیں چاہتا کہ اس کا پچھلا اکاؤنٹ جو جہالت کے دور کا ہے، جو غلطیاں، جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، وہ مٹا دی جائے نامہ اعمال میں سے۔ دیکھو، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا، اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر رکھا ہے۔ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، یعنی ہر شخص کی اچھائی اور برائی کا انجام جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ جو کچھ بھی وہ کرے گا، اسی کا وہ بدلہ پائے گا، اسی کا وہ اجر پائے گا، یعنی اور پھر یہ کہ قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے، جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ قیامت کے دن جو محاسبہ کیا جائے گا، تو کیوں نہ ہم پہلے ہی کر لیں۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کہیں اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں اور اندھیرا کر کے تو اب آپ اپنے بارے میں سوچیں گے، نہیں۔
جیسے ہم ایک دوسروں کی باتیں سوچتے رہتے ہیں نا، برتن دھوتے ہوئے اور دوسرے گھر کے کام کرتے ہوئے، فلانے نے مجھے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کیا تھا، فلان کی یہ بات، فلان، تو وہ سب کچھ سوچنے کی بجائے بندہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے اور دیکھے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کمائی کی ہے. کیونکہ قیامت کے دن جو دیکھے گا کہ اس نے کیا کمائی کی ہے، اور اس وقت تو پھر درستگی کی کوئی راہ نہیں ہوگی، تو کیوں نہ ہم آج ہی دیکھ لیں، ایک پیٹرن بنائیں اعمال نامے کا، ایمانداری سے، ایمانداری سے چلیں. آج کل تو رمضان کی مصروفیت ہے نا، لیکن اگر آپ آپ کے پاس اتنی فرصت ہے، آپ کے پاس کوئی ہیلپنگ ہینڈز ہیں اور آپ مینج کر سکتے ہیں، تو اپنا اوپر لکھیے میرا نامہ اعمال جو مجھے قیامت کے دن دیا جائے گا، اور پھر اس کے اوپر بڑی ہی ایمانداری سے رائٹ سائڈ پر وہ نیکیاں لکھیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاس اس کا آپ کے لیے اجر محفوظ ہے، اور لیفٹ سائڈ پر وہ برائیاں لکھیں اپنی جس کی جو آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ نے برائی کی فلان ٹائم پہ، اور پھر ایک تھرڈ کالم بنائیں اور دیکھیں کہ یہ جو برائیاں میں نے کی ہیں انہوں نے کتنی نیکیاں کینسل کر دی ہیں، اور پھر ایٹ دا اینڈ اپنی ریزلٹ شیٹ بنائیں، اور پھر دیکھیں کہ ہمارے بیک پیک میں کیا ہے. اور نہیں لکھا جاتا نا تو چلتے پھرتے بھی یہ کام کر سکتے ہیں، یہ محاسبہ چلتے پھرتے بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ہمارے بیک پیک میں کیا ہے. قیامت کے دن دو طرح سے دو طرح کے احوال والے لوگ ہوں گے نا. ایک وہ ہوگا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. ٹھیک ہے، ایسا شخص جو دنیا میں بھی جسے یقین تھا کہ اس نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کو حساب کتاب دینا ہے، اور وہ بڑا فکر مند رہتا تھا، تو وہ کامیاب ہو جائے گا کیونکہ اس کی زندگی اللہ کی فرمانبرداری میں گزری ہوگی، تو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے. اور دوسرا کون ہوگا جو کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیا، ہائے افسوس، ہائے میری مصیبت، مجھے نہ ہی پکڑایا جاتا نامہ اعمال. تو وہ جو ہم اپنے دماغ میں ایک نامہ اعمال بنائیں یا کہیں کاغذ پہ لکھیں، تو ذرا سوچیں کہ یہ کس قابل ہے. اگر اسی وقت مجھے موت آ جاتی ہے، اور موت پر حق ہے اور اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا ذکر کیا کرو، موت کے ذکر سے خائف نہ ہو. موت لذتوں کو توڑتی ہے، یہ انسان کو اللہ کی نافرمانیوں سے روکتی ہے. موت کی جو یاد ہے نا، تو ہم میں ہر کوئی سوچے کہ یہ جو تیار ہوا ہے نامہ اعمال، اس کا وزن میزان میں کیا ہوگا. یہ میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا نعوذ باللہ میری پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے کہا جائے گا پڑھو اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. تو یہ ہم خود ہی دنیا میں بھی تو کافی ہو سکتے ہیں نا. اس وقت کی رسوائی اور اس وقت کی شرمندگی اور اس وقت کی، جبکہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا، تو اس وقت کے پچھتاوے سے بہتر نہیں کہ ہم آج جب ہماری سانسیں اندر باہر آ جا رہی ہیں ہم اپنا حساب لگا لیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ میں سے کوئی اس پہ رائے دینا چاہے گا مختصر سی؟ ہاں جی، جلدی سے. جی سدرا. جی میم، جس وقت ابھی آپ بتا رہی تھیں کہ سارا اپنا لکھیں، تو میں اپنے مائنڈ میں ایک میپ بنا رہی تھی، ایک رائٹ اور ایک لیفٹ پہ، کہ کیا کیا نیکیاں ہیں جو میں کر رہی ہوں اور کیا کیا برائیاں ہیں جو میں نے کی ہیں. تو وہ وہ ایکول ہوتی ہیں، اور پھر برائی ایک اور یاد آ جاتی، پھر نیکی ایک اور یاد آتی، لیکن وہ پھر ایکول ہو جاتی ہے اور برائی زیادہ. تو ہم لوگ واقعی آپ نے جسے کہا نا کہ ابھی کے ابھی کر لیں، ہم ابھی کے ابھی توبہ بھی کر لیں، اور ابھی اس سے بہتر نہیں کہ ہمیں مہلت کو کچھ نہیں پتا ہمیں اور ملنی ہے کہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ پوائنٹ ملا ہے کہ موت کو ڈسکس ہم نہیں کرتے، ہم کتراتے ہیں. ہماری گیدرنگز میں بچوں سے، ان سے ہماری اور اچھی اچھی باتیں بہت سی ہوتی ہیں، اور اس کو ہم بری بات کہتے ہیں ہمیشہ، مطلب اس کو وہ نہیں پسند کرتا کوئی بھی کہ اس کے ساتھ ڈسکس کیا جائے. تو یہ چیز اگر ہم کریں گے تو ہمیں تب ہی ریئلائز ہوگا کہ ہم نے فلاں وقت میں جو برائی کی تھی اب اس کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ یہ موت کسی بھی ٹائم آ لے گی ہمیں. یہ ایک نسخہ ہے، یہ کرنا پڑے گا ہمیں اپنی زندگی میں.
ادروائز دنیا میں اتنے ہم اندر تک چلے گئے نا، اتنے ہمارے اندر صلاحیت کر گئی کہ اسے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. تو اللہ ہمیں ہدایت دے. جزاک اللہ خیر. اللہ ہم سب پر رحم کرے. جو کوئی راہ راست اختیار کرے گا، اس کے راست روی اس کے اپنے ہی لیے فائدہ کی چیز ہے، اور جو گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے پیغمبر نہ بھیجتے. اور یاد رکھیے، اب پیغمبر نہیں آنے، یہ قرآن ہی ہے جو الفرقان ہے. یہی ہمیں صحیح اور غلط کا تعارف کرائے گی. اور اگر ہم اس کتاب کو، اس قرآن کو نہیں پڑھتے جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، تو گمان ہے آپ کا کہ آپ کے جو وہ ہیں نامہ اعمال، وہ ان کے دائیں پلڑے بھاری ہوں گے. جب ہم اس وقت، جبکہ اتنا زیادہ آلودہ ہو چکا ہے کانسیپٹ دین کا، اور اتنی باتیں ہیں، اتنا کیلو کال ہے، تو درست طریقہ کیا ہے وہ قرآن کے بغیر آپ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. قرآن کو شعور کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا ہماری زندگی کی ایسی روٹین ہونی چاہیے جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں. کیونکہ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں اپنے جسم کو ہیلدی رکھنے کے لیے، اسی طرح اپنے ایمان کو ہیلدی رکھنے کے لیے، اپنی روح کو ہیلدی رکھنے کے لیے ہمیں اس کو قرآن کی خوراک دینی پڑے گی. پہلی بات جو یہاں ہم نے سیکھی، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعبدو الا ایاہ. فیصلہ کیا کر دیا اللہ نے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی سوائے اللہ کے. اور یہ کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کے رہو تو وہ ایسے سب لوگوں سے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آتے ہیں. والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں خاص طور پر، تو بوڑھے اور بچے کا معاملہ ایک جیسا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ اتنی ایج میں چلیں گے، اب کچھ چیزیں ان کو سمجھ آ جانی چاہیے. لیکن آپ یقین کیجئے کہ جتنے زیادہ بزرگ ہو جاتے ہیں ہم انسان، اتنا ہی زیادہ ان کی جو سمجھ لیجئے میموری اور لرننگ وہ شارٹ ہوتی چلی جاتی ہے، جیسے بچوں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بچوں کی بھی میموری اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ بہت تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ سیکھتے ہیں، اور صرف اپنے انٹرسٹ کی چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کے ہو جاتے ہیں. تو ان سے یہ ایکسپیکٹ نہ کیا کریں کہ وہ آج کے جدید دور کی یا آپ کی سوچ یا آپ کی تعلیم کے مطابق بات کو سمجھیں گے. اور وہ جو بھی آپ کو کہیں نا، آپ کو اجازت نہیں ہے، ہمیں اولاد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے کسی قسم کا بھی ان کو شو کرائیں کہ ان کی باتیں ہمیں بری لگی ہے. یہ جو اف تک کہنا ہے نا، بیسیکلی کیا ہے کہ کسی طرح یہ آپ ان پہ ظاہر نہ کریں کہ آپ کو ان کی باتیں بری لگ رہی ہے. یعنی تیوری چڑھانا یا کر کے اٹھ جانا، اور کرسی کو زور سے گھسیٹ دینا، ٹھا کر کے دروازہ مار دینا، یا کسی طرح کی اپنی باڈی لینگویج سے یا الفاظ سے یا شوگر کوٹیڈ کر کے وہ جیسے ناؤز باللہ ہم تو یہ بھی ہونا شروع ہو گیا کہ والدین پہ بھی طنز کیے جانے لگے. تو یاد رکھیے کہ والدین کو تکلیف دینے والا جو ہے جنت میں نہیں جائے گا. اور یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، لازماً دنیا میں بھی ملتی ہے. ٹھیک، تو بہت کانشیس رہیں. اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور خود سے خود بالوالدین احسانہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گا، تو پھر میں اس کو وہاں پہ سم اپ کر دوں گی. آج ذرا وقت تھوڑا کم رہ گیا. اور پھر یہ کہ یہ جو آیا نا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ درست ہوتے ہو، آپ کے پیرنٹس غلط کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، لاجیکلی بھی یا دین کے لحاظ سے بھی یا ہر اعتبار سے پیرنٹس غلط کہہ رہے ہیں. لیکن پھر بھی آپ ان کے اوپر اپنی اس چیز کو ظاہر نہیں کریں گے.
آپ کسی طرح ان کو ہرٹ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ کے دل میں کیا ہے. بس نیکی کا تقاضا یہ ہے، اگر تم صالح بن کے رہو تو نیکی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کا خیال رکھتے رہیں. ٹھیک ہے؟ ان کو زج نہیں کریں، ان کو پریشان نہیں کریں، خاص طور پر جب وہ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں. ان کا خیال اسی طرح رکھنا پڑے گا جیسے ایک چھوٹے بچے کا خیال رکھا جاتا ہے. اور انہوں نے بھی تو رکھا نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہم کیا تھے؟ گوشت کا ایک لوتھڑا جب دنیا میں آئے تھے. اگر ہمارے پیرنٹس اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہمیں، بلیاں کتے کھا جاتے، کیا تھے ہم؟ لیکن ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کیسے سنبھال 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 کے، سردی گرمی سے بچا کے، راتوں کو جاگ جاگ کے، محنتیں مشقتیں کر کے، جابز کر کے، کما کے، حلال کھلا کے بڑا کیا. پھر پڑھایا لکھایا، تربیت کی، صحیح غلط کی پہچان بھی سکھائی. تو وہی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں مشکل لگنے شروع ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ابا جی آپ کو نہیں سمجھ آنی، ماں جی آپ تو بس چھوڑ دیں، آپ کو کیا پتا. جس طرح تصور کریں آپ کا بچہ آپ کو یہ جملے بولتا ہے تو آپ کو برے لگتے ہیں نا، تو اسی طرح ان کو لگتا ہے. اور پھر وہ تو اتنے اس ایج میں چلے گئے ہوتے ہیں کہ وہ تو اپنے ماضی میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں باتیں. سکون سے بیٹھ کے سن لیں، آپ نے سننا ہی ہے نا، کیا چلا جائے گا آپ کا. اور رشتہ داروں کو ان رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. یاد رکھیے آپ کے مال میں جو کچھ بھی آپ کسی کو دیتے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حق رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ یتیم، مسکین، رشتہ دار، ان کا حصہ آپ کے مال میں اللہ نے رکھا ہوا ہوتا ہے. تو اگر ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں نا تو ہم اس کے سر پہ احسان نہیں کرتے، انفیکٹ ہم اپنا اس کا جو حصہ اللہ نے دیا ہوتا ہے ہمارے مال کے اندر، وہ اس کو دے رہے ہوتے ہیں. فضول خرچی نہ کرو. اور یہاں جو ہے وہ تبذیر کہا گیا ہے، ولا تبذر تبذیرا. اور تبذیر کہتے بے سوچے سمجھے خرچ کرنا، یعنی فضول خرچی، جہاں تھوڑے میں گزارا ہو سکتا ہے وہاں بے تکا خرچ کرنا. سو فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا نہ شکر ہے. کہاں کہاں فضول خرچیاں کرتے ہیں ہم. دیکھیں انسان کی زندگی میں نا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہیں اس کی نیسیسٹیز، ضروریات. اور ضرورت کیا ہے انسان کی؟ وہ لقمہ جو اس کی کمر کو سیدھا رکھے، وہ لباس جو اس کی ستر پوشی کرے، اور وہ گھر جو اس کے سر پہ سایہ کرے. یہ تو ہے ضرورت. اور اس کے بعد جو ہے نیڈز آ جاتی ہیں. نیڈز کیا ہیں کہ ہم کہتے ہیں چلو یہ بھی کام آ جائے گا، وہ بھی کام آ جائے گا، یہ بھی چلو رکھ لیتے ہیں، وہ بھی خرید لیتے ہیں، کل کو کام آ جائے گا. یہ ضروریات نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ضروریات نہیں ہے. اور اس کے بعد جو آ جاتی ہے نا وہ وانٹس آ جاتی ہیں، خواہشات. اور اس کو تو کہیں بریک نہیں لگتی. پہلے چھوٹا، پھر بڑا، پھر نیا ماڈل، پھر اس سے اگلا ماڈل، پھر یہ بھی ہو، پھر وہ بھی ہو، پھر ایسا بھی ہونا چاہیے، ویسا بھی ہونا چاہیے، یہ پرانا ہو گیا، اس کا فیشن بدل گیا. یہ سب وانٹس ہیں. اور نیڈز اور وانٹس کے اوپر سوال ہوگا. جو نیسیسٹیز ہیں، جو ضروریات ہیں، ان پر سوال نہیں ہوگا. اور بات ہو رہی ہے خرچ کرنے کی، تو نیڈز اور وانٹس پہ بے تکا خرچ کرنا، وہ تو پھر ڈبل جو ہے پینلٹی کا حقدار بنا دیتا ہے انسان کو. ضروریات پر بھی ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے. اتنا کرنا چاہیے کہ آپ ایک اچھی مقدار جو ہے وہ اللہ، یہ جو پیچھے کہا گیا نا رشتہ دار، مسکین اور مسافر اور یتیم اور یہ سارے، ان کے لیے نکال سکے. ہم نے اپنی سو کالڈ ضروریات اتنی زیادہ کر لی ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں بچتے کہ ہم کسی اور پر لگا سکیں. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. گویا فضول خرچی جو ہے وہ ناشکری میں آ جاتی ہے. اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو، یعنی تمہارے پاس ہے نہیں کچھ دینے کے لیے، ٹھیک ہے، اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دو. ڈانٹو نہیں انہیں. ٹھیک ہے؟ نرمی سے بات کریں. نہ تو اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ رکھو یعنی بخیلی کرو، اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو یعنی فضول خرچی. اور دینے کے معاملے میں بھی، مساکین کو دینے کے معاملے میں بھی یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے سارا کچھ دے دیں. اگر آپ اٹھا کے سارا کچھ دے دیں گے تو آپ کے اپنے گھر کی اور آپ کی ضروریات کا کیا بنے گا؟ پھر آپ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے. تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. اسلام میانہ روی کا دین ہے.
تو نہ تو بخل کرو اور نہ ہی اس طرح بانٹ دو دوسروں میں کہ خود ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور اپنے بندوں کے حال سے وہ باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بہت ہی بڑی خطا ہے، زنا کے قریب نہ پھٹکو، اور وہ بہت ہی برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ۔ وہ تمام ذرائع جو زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں ان سے دور رہنا، ان ذرائع سے بھی دور رہنا۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو، یعنی کسی کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی قصاص اور اسی طرح خرابہ وغیرہ کی سزا کے لیے۔ اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، یعنی قتل کے بدلے قتل بھی کرے تو اس میں بھی حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ یعنی جب تک وہ حد سے نہیں گزرتا تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوگی اور لوگ بھی اس کی مدد کرنے میں کے پابند ہیں۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دینا پڑے گا۔ پیمانے دو تو پورا بھر کے دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، جس چیز کا سے ہمارا واسطہ نہیں ہے، جس میں جو ہمارے دائرہ کار میں نہیں ہے، جو ہمارے متعلق نہیں ہے، ایسی کسی چیز کے پیچھے لگنا، سنگن لینا، دوسروں کی اس میں دائرے میں گھسنا، ان کی پرائیویسی میں گھسنا، اس چیز کی اجازت نہیں۔ ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے۔ آنکھوں سے ہم کیا دیکھتے ہیں، کانوں سے ہم کیا سنتے ہیں، اور اسی طرح ہم کیا سوچتے رہتے ہیں، کیونکہ آنکھ، کان اور دل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا دیکھا تھا، کیا سنا تھا، کہاں وقت لگایا تھا، کیا سوچتے رہتے تھے۔ اللہ ہم پہ رحم کرے، اللہ ہم پہ رحم کرے، ہماری تمام گناہوں سے درگزر فرمائے۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تکبر نہ کرو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، اتنا زور سے پیر مار کے چلنا کہ تم زمین پھاڑ دو، کیا شو کرنا چاہتے ہو، اپنی کون سی طاقت کا اظہار کرنا چاہتے ہو، اور نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، اتنا نہ کرو۔ اللہ کی دوسری مخلوقات دیکھو تم سے کتنی اونچی اونچی ہیں، تو تکبر کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یعنی ڈوز اور ڈونٹس بتا دیے گئے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ پر وحی کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ حکمت کی باتیں۔ وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی وہ خیر کثیر، اس کو خیر کثیر دے دی گئی۔ تو خیر کثیر اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے، یہ چیزیں ہیں پیچھے، یہ اللہ تعالیٰ نے 1 2 3 4 کر کے بتا دی ہیں، کچھ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔